اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کے مختلف آیات پر بات ہوتی ہے۔ روزانہ ہم اپنے عہد کے ایک جید عالم دین کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، سیکھتے ہیں ان سے کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں، اور قرآن کریم کے ان آیات کے معنی اور مفاہیم کیا ہیں۔ اللہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور اللہ ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے۔ زندگی کو باوقار انداز سے گزارنا ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ بقرہ کی دو آیات 138 اور 139 پر بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے۔ صبغت اللہ سے بات شروع ہو رہی ہے کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ من احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے اچھا کون سا رنگ ہو سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہاں صبغت اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، کیا مراد ہے؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ مسیحی جسے آج ہم کہتے ہیں بپتسمہ یعنی استباغ، جب بچہ پیدا ہوتا تو اسے ایک رنگین پانی سے اسے نہلایا جاتا، اسے غسل دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کرو، یعنی وہ کمالات جو اللہ تعالیٰ ہم میں دیکھنا چاہتا ہے وہ اختیار کرو۔ اس حوالے سے ہمارا دین کس کس انداز میں ہمیں تعلیم کرتا ہے، ہم ایک سوال کی شکل میں اپنے ممتاز مہمان سے پوچھیں گے۔ خواتین و حضرات، کیا اللہ کی صفات کو اختیار کرنے کی بات ہو رہی ہے؟ تخلقوا باخلاق اللہ، کیا اس جانب اشارہ ہے کہ اپنے اندر اللہ کا اخلاق پیدا کرو؟ یا سمپل سوال کہ اللہ کا رنگ کیسے اختیار کیا جاتا ہے؟ ایک بات ہم یہ بھی رکھیں گے کہ جوں ہم پر محمدی رنگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چڑھتا چلا جاتا ہے، ہم پر اللہ کا رنگ غالب آتا چلا جاتا ہے۔ ٹو ڈوز کرنے کے کام کیا ہے وہی معلوم کریں گے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ فرما رہا ہے، بات میری ہے، آپ فرما دیجئے ان کفار کے تعلق سے کہ یہ ہم اللہ کے تعلق سے کیوں جھگڑا کریں۔ وہ ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں۔ اللہ کے لیے بندگی کو خالص کیسے کیا جاتا ہے، یہ بھی پوچھیں گے محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب سے۔ خواتین و حضرات، مفتی نذیر صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، محبوب اور مقبول نام، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ بقرہ آیات 138 139۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبغۃ اللہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغا ونحن له عابدون۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔
کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا، اور ہم اس کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں۔ خواتین حضرات، محترم مفتی نذیر صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کوئز کل کے پوچھے کے سوال کا درست جواب، اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ اسلام میں قذف یعنی بہتان تراشی کی کیا حد ہے؟ درست جواب 80 کوڑے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، نماز عید میں کتنی زائد تکبیریں ہوتی ہیں؟ 4، 6 یا 8؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092224527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 حضرت ارشاد فرمائیے، صبغت اللہ من احسن من اللہ صبغہ، کیا فرما رہا ہے اللہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامداً و مصلیاً۔ صبغت اللہ، صبغت مفعول ہے، فعل محذوف ہے۔ اللہ کے رنگ کو اختیار کرو، اللہ کے رنگ کو اختیار کرو۔ اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہو سکتا ہے، اور اس کا پھر حاصل بتا دیا کہ اللہ کا رنگ کیا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، بندہ بن کے بندہ اپنی زندگی گزارے، ہر چیز میں، ہر زندگی کے اجتماعی اور انفرادی اعمال میں بندہ اللہ کا عبد بن کے چلے۔ اب یہ صبغت اللہ، اللہ نے یہ خاص لفظ کیوں استعمال کیا؟ صبغت اللہ کا مطلب ہے ایمان باللہ، اللہ پہ ایمان، لیکن لفظ اللہ نے استعمال ایمان کا نہیں کیا۔ پیچھے جو یہ پورا رکوع ہے نا، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ وہاں سے لے کے یہاں تک حضرت یہ اسلام کی ایمان کی بات ہو رہی ہے کہ انبیاء کا ایمان کیسا تھا، انبیاء مسلمان تھے، انبیاء ایسے، انبیاء ایسے۔ اب یہاں پہ آ گیا صبغت اللہ۔ یہ دراصل اس کا ایک پس منظر ہے جو انٹرو میں بھی آپ نے اس طرف اشارہ فرمایا۔ تقریباً حضرت ہر مذہب میں ایک استباغ کا تصور ہے۔ یہود میں تھا، یہود میں بھی استباغ کا تصور تھا، اور وہ یوں تھا کہ جو کاہن ہوتا تھا نا، کاہن کا مطلب بزرگان دین، جو بزرگان دین ہوتے تھے، وہ ایک ان کے ہاں عید آتی تھی، اس کو کہتے تھے عید کفارہ۔ تو عید کفارے پہ وہ اپنی طرف سے، اپنے اہل و عیال کی طرف سے اور لوگوں کی طرف سے اللہ کے حضور توبہ کرتے تھے، اور اس توبے کی دعا کرنے کے لیے وہ پہلے نہاتے تھے، غسل کرتے تھے۔ اس غسل کو وہ لوگ کہتے تھے اصطباغ، اصطباغ وہ کہتے تھے۔ یہ تو ان میں تھا کہ یہ جو استباغ ہوتا تھا، جو سمجھ لیں کہ جو بڑا ہوتا تھا، بڑا مذہب کا بڑا استباغ وہ کرتا تھا دوسروں کی طرف سے، دوسروں کے لیے دعا کرنے کے لیے، دوسروں کو اللہ سے معافی دلانے کے لیے۔ پھر جب اگلا وہ آیا، حضرت یحییٰ سلام علیہ، حضرت زکریا سلام علیہ کے صاحبزادے، ان کے دور میں کہ جب بھی کوئی گناہگار گناہ سے توبہ کرتا تو وہ توبہ کرنے سے پہلے، یا کوئی اسلام قبول کرتا اسلام سے پہلے،
جیسے اسلام میں غسل کرنا اگر بندہ حالت جنابت میں ہو تو جیسے غسل کرنا سنت ہے، تو اسی طرح وہ غسل کراتے تھے کہ غسل کر کے آ جاؤ پھر کلمہ پڑھو، غسل کر کے آ جاؤ پھر توبہ کرو۔ تو وہ جو غسل کراتے تھے وہ نہر اردن سے کراتے تھے، نہر اردن سے، اردن کی نہر سے۔ پھر حضرت عیسیٰ سلام علیہ، حضرت یحییٰ سلام علیہ اور حضرت عیسیٰ سلام علیہ یہ رشتہ دار ہیں آپس میں، خالزاد بھائی، خالزاد بھائی۔ حضرت عیسیٰ سلام علیہ جی نے جب نہر اردن اسی جگہ پہ غسل فرمایا تو غسل فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کی عظیم نعمت سے نوازا، نبوت ملی انہیں، جی اور اس کے بعد پھر اس کو یہ جو وہ ہے نا کیا کہتے ہیں، یہ جو عیسائی حضرات میں حضرت یحییٰ سلام علیہ کے وقت میں یہ جو غسل ہوتا تھا نا، جس کو آپ نے جس کو انگریزی میں بپتسمہ کہتے ہیں اور عربی میں اس کا ترجمہ ہم استباغ سے کرتے ہیں، اس کو وہ اس مذہب میں حضرت یحییٰ سلام علیہ کے وقت میں اس کو کہا جاتا تھا معمو زیت کہتے تھے۔ اس کو پھر عربوں نے اس کو معمودیہ بنایا۔ تو یہ جو معمو زیت ہے یا معمودیت ہے، یہ پھر ایک طریقے سے جب نبوت ایک بڑی نعمت حضرت عیسیٰ سلام علیہ کو ملی، نہر اردن اس کی ابتدا بنی، تو پھر یہ ہوتا تھا کہ ایک غسل پھر سنت قرار پایا، غسل سنت قرار پایا ہر مسلمان ہونے والے شخص کے لیے اور گناہ سے توبہ کرنے والے کے لیے۔ اب حضرت عیسیٰ سلام علیہ بھی حواریین کو اکثر ترغیب دیتے تھے کہ نہر اردن سے غسل کر کے آ جاؤ۔ تو ایک طریقے سے ان کے ہاں یہ جو عمل تھا یہ ایک یعنی مسیحی مذہب کا ایک امتیازی عمل بنا، ایک امتیازی عمل بنا، اور وہ اس میں جو غسل کا عمل ہوتا تھا وہ غسل تعمید۔ اس کا یہودی حضرات نے انکار کیا کیونکہ غسل کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ سلام علیہ ایک حریف کے طور پر سامنے آئے اور پھر مخالفتیں ہوئی کہ جی یہ کیا بدعت شروع ہوئی، یہ کیا ہوا، وہ کیا ہوا۔ حضرت یحییٰ سلام علیہ نے بھرپور ساتھ دیا، ان کی نبوت کی تصدیق فرمائی، اور استباغ کا عمل مستقل طور پر، مستقل سنت کے طور پر جاری ہوا۔ بڑے بڑے بادشاہ بھی جب مسلمان ہوتے ہیں، جیسے قسطنطین کا ہے روم کا بادشاہ، تو مسلمان اسلام لانے سے پہلے اسے بھی وہی نہر اردن یعنی اسے بھی تعمید کرائی گئی، تعمید اس کو بھی کرائی گئی اور اسے بھی تعمید کرائی۔ اب یہ تعمید پہلے تو ہوتی تھی ظاہر نہر اردن، اس کا پھر یہ ہوتا تھا کہ اب ہر جگہ عیسائیت تو پھیلی، ایک دنیا میں پھیل گئی، اب کون نہر اردن جائے؟ تو اس کا پھر یہ ہوتا تھا کہ جس طرح ہمارے ہاں ایک مبارک پانی ہے آب زمزم، آب زمزم کا جیسے ایک تقدس ہے، تو اسی طرح حضرت عیسیٰ سلام علیہ نے اپنے وقت میں جس پانی سے غسل کیا تو ایک مبارک پانی کے طور پر حواریین نے وہ پانی اپنے پاس محفوظ کر لیا تھا، اور کنائس میں جو ان کے کنیسے ہیں انہی میں یہ انتظام ہو گیا کہ حوض بنا دیے گئے، حوض بنا دیے گئے۔ جب بھی کوئی گناہگار توبہ کرتا یا کوئی غیر مسلمان ہوتا تو اسے غسل دیا جاتا، یعنی اسے تعمید کرائی جاتی تھی، اسے بپتسمہ کرایا جاتا تھا۔ یہ پہلے تھا، اس میں ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ استباغ کا عمل ہوتا تھا۔ جیسے ہمارے ہاں عقیقہ ہوتا ہے، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمارے جیسے مسنون کچھ سنت اعمال ہیں، جیسے بچہ پیدا ہو اس بچے کو اسی وقت غسل دینا، صاف کرنا، گندگی ختم کرنا، کچھ اسی دن سے کچھ اعمال متعلق ہیں، کچھ 7ویں دن سے متعلق ہے کہ 7ویں دن نام کی کنفرمیشن 7ویں دن ہو، 7ویں دن عقیقہ ہو، 7ویں دن یہ ہو، اور جو پہلے والا دن ہے پہلے والا دن جیسے غسل دیا جائے، اس کا جو ہے وہ کسی جو ہے وہ دیندار سے کوئی دعا کروائی جائے، اس کے پاس اس کو پیش کیا جائے، دیندار اپنے منہ کا لعاب جو ہے وہ کوئی میٹھا لے کے وہ اس کے منہ میں وہ لعاب ڈالے، ایک کان میں اذان تو دوسرے کان میں اقامت، جیسے ہمارے یہ مسنون اعمال ہیں۔ ان کے ہاں بچہ جو ہے جب بچے کی پیدائش کے 7ویں روز اس کو بھی استباغ دیا جاتا ہے، تعمید اس کو کروائی جاتی ہے۔ اب یہ جو تعمید ہے عمل اپنی ذات میں ایک سنت عمل ہے، لیکن اس سنت عمل یہ آگے جا کے یہ سنت کے بجائے ایک رسم بن گیا،
کہ باقی دین سے کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے، خدا کی اطاعت اور کوئی کام میں نہیں، بس صرف جیسے کہتے ہیں نا ریلیجس کسٹمز، آج کل ہمارے اوپر یہ بھی ایک ہے کسٹمز، یہ جی مذہبی رسومات، ہمارے اللہ معاف کرے دین سی دوری کی وجہ سے ہم مذہبی دینی اعمال نہیں کہتے، بلکہ ہم کیا کہتے ہیں مذہبی رسومات، جیسے قومی رسومات ہوتی ہے، خاندانی رسومات ہوتی ہے، اسی طرح مذہبی رسومات، اللہ معاف کرے۔ رسم تو نہیں ہے جی، رسم تو خاندان، قومیت، علاقائیت کی پیداوار ہوتی ہے۔ یہ جو استباق تھا یہ تو ایک سنت عمل تھا، سنت عمل، اس سنت عمل اصل تو یہ غسل ہے، ظاہری صفائی، ظاہر صاف ہوا، اصل تو ظاہر کو تھوڑی صاف کرنا ہے، ظاہر کے ساتھ ساتھ اصل یہ غسل ہوتا تھا گناہوں سے مستقل توبہ کرنے کے لیے، اور اب ظاہر ہے میں اپنے اندر کو تو تبدیل نہیں کر سکتا، میں تو اندر کو صاف نہیں کر سکتا، میرے بس میں ہے ظاہر کو صاف کرنا، میں نے زبان سے توبہ کر لی ہے، اللہ میں نے اپنے آپ کو ظاہر سے بدل لیا، اے اللہ تو میرے اندر کو بھی بدل لے، سبحان اللہ، میرے تو اندر کو بھی بدل لے، یہی مقصد تھا استباق کا، استباق کا۔ اب جب رسم بن کے رہ گئی تو اب جی 7ویں دن جیسے بندہ مر گیا، جیسے مسلمانوں کا قبرستان ہے یہ عیسائیوں کا قبرستان ہے، یہ شادی ہے، یہ نکاح جو ہے یہ مسلمان کا مسجد میں ہو رہا ہے، ادھر ان کا نکاح جو ہے وہ کنیسے میں ہو رہا ہے، باقی اس کے شرعی تقاضے کیا ہیں، شرعی حدود کیا ہے، شرعی فرائض کیا ہے، کوئی خاطر میں نہیں لانا ہے، بس یہ چند چیزیں کرنی ہیں تاکہ یہ ظاہر ہو کہ بھائی ہمارا جو ہے نا مسلمان خاندان سے تعلق ہے، اور مسلمان خاندان کی یہ رسومات ہیں اور مسیحی خاندان کی یہ رسومات ہے۔ یہ اصل رد اس پہ ہے، سبحان اللہ، اصل رد اس پہ ہے کہ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ جو ایمان ہے، اسلام ہے، یہ سارا آ رہا ہے، اصل تمہیں کیا کرنا چاہیے، کیا استباق ہی کو سب کچھ کرنا دیکھنا چاہیے؟ نہیں۔ اور اول مخاطبین یہود و نصارہ ہیں، ٹھیک ہے، اول مخاطبین انہیں بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے مفتی صاحب، اور کیونکہ یہ جو تم رنگین پانی بچے کو اس میں نہلاتے ہو یہ تو رنگ اتر جائے گا، لیکن جو اللہ کا رنگ وہ باقی رہتا ہے، تو اللہ کا رنگ اختیار کرو، صبغۃ اللہ، من احسن من اللہ صبغہ، اور جب اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ کا رنگ کیا ہے؟ نحن لہو عابدون، اب وہ تو یعنی مکمل غلامی، اللہ کی طرف رخ کر لینا اور اللہ ہی کا ہو کر زندگی گزارنا۔ اب یہاں سوال، بلکہ سوال سے پہلے کہ جب اللہ کی طرف رخ ہو جاتا ہے، جب اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ کے سوا بندہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اول مخاطبین تو یہود و نصارہ اہل کتاب، لیکن ظاہر ہے قرآن کریم قیامت تک کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے۔ میں نے صرف ایک سوال رکھا تھا آغاز میں، انٹرو میں، کہ جتنا محمدی رنگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر چڑھتا جاتا ہے اتنا ہی اللہ کا رنگ ہم پر غالب ہوتا چلا جاتا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اللہ کا رنگ ہم پر کیسے غالب آئے؟ جی، صبغۃ اللہ یہ ایسے ہی ہے جیسے ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو یہاں پہ دراصل مضاف جو ہے وہ محذوف ہے، صبغۃ اللہ ای صبغۃ دین اللہ، اللہ کے دین کا رنگ، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ صبغۃ استعارہ ہے، استعارہ ہے ایمان سے، کہ ایمان باللہ، ایمان جس طرح رنگ ہوتا ہے نا، رنگ جب کپڑے کے ساتھ مل جاتا ہے تو رنگ اس کے جز کے اندر وہ گھس جاتا ہے، ٹھیک۔ تو ایمان کو اللہ نے صبغہ کہا، اللہ کا رنگ کا، اپنا رنگ، ایمان کو اللہ نے اپنا رنگ کہا، یعنی ایمان وہ ہے کہ جب ایمان میرے دل میں آیا تو میرے اندر کے دل کو، میرے اندر کی سوچ کو، میرے اندر کے جذبات کو، یہ ایمان جب خلط ملط ہوا، جب خلط ملط ایمان میرے دل کے ساتھ ہوا تو میرے دل کے جذبات تبدیل ہو گئے، میرے دل کے تصورات تبدیل ہو گئے، ٹھیک ہے، اندر کے دل کو جب ملا تو سب کچھ کو تبدیل۔ اسی طرح یہ ایمان جب میرے جسم کے نکلنے والے ہر عمل سے جب یہ ایمان ملا تو میرے جسم سے نکلنے والا ہر عمل دینی رنگ کے ساتھ ظاہر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اب یہاں ایک لفظ ہے،
یہ ایک نحوی وہ ہے. اصل میں یہ بعض چیزیں اگرچہ مطلب علمی لیول کی ہیں لیکن ہمیں کرنی پڑتی ہیں سمجھانے کے لیے. یہ لفظ ہے صبغتن. دیکھیں عربی میں کہتے ہیں نا جلستو جلستن جلستو جلستن, تو یہ کہتے ہیں جلست القاری. میں ایک قاری صاحب کے بیٹھنے کی طرح یا قاری صاحب کے جو بیٹھنے کا انداز ہے اس طرح میں بیٹھا ہوں. تو صبغتن کا معنی ہے زندگی کا ایک خاص رنگ, زندگی کا رنگ یا زندگی کا ایک خاص انداز. تو اس میں خصوصیت, کیونکہ فعلتن وزن ہے تو خصوصی رنگ, خصوصی انداز یا خصوصی رنگ. تو صبغت اللہ, اللہ کا وہ خصوصی رنگ جو اللہ کے دین کا رنگ ہے وہ تم اختیار کرو. اب رنگ کیا ہے؟ رنگ کیا ہے کہ جس میں عبدیت میں اللہ کا عابد نظر آؤں, صرف استباح کے وقت نہیں, صرف تعمید کے وقت نہیں, صرف بپتسمہ کے وقت نہیں, صرف دعا جو میں توبہ کر رہا ہوں صرف اس وقت نہیں کہ ہاتھ اٹھا لیا, بلکہ ہر عمل میں, اور ہر عمل میں دینی رنگ, دو رنگ ہے. ایک زندگی کا ایک رنگ بے دینی کا ہے, زندگی کا ایک رنگ دینداری کا ہے. بے دینی کا, دینداری کا رنگ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آداب زندگی دیا ہے, آداب زندگی, ہمیں اعمال زندگی دیا ہے. میں کھانا کھا رہا ہوں, کھانا کھاتے وقت نظر آنا چاہیے کہ مسلمان کھانا کھا رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں پانی پی رہا ہوں, نظر آنا چاہیے کہ پانی کون پی رہا ہے؟ مسلمان پی رہا ہے. میں آپ سے مل رہا ہوں, میں آپ سے مل رہا ہوں, نظر آنا چاہیے کہ ایک مسلمان سے مل رہا ہے. میں حکومت کر رہا ہوں, اب جیسے میں کھانا کھا رہا ہوں, وزیر اعظم ہوں تو نظر آنا چاہیے کہ یہ مسلمان وزیر اعظم, یہ مسلمان ہے, ٹھیک ہے. اور وہ نظر کب آئے گا؟ جب اعمال کی پابندی ہوگی. اب میں جب آپ سے ملوں تو مجھے کیسے ملنا چاہیے؟ مجھے کہنا چاہیے السلام علیکم. میں جب آپ سے رخصت ہوں تو مجھے کیا کہنا چاہیے؟ ہاں, پھر وہی السلام علیکم. میں نے السلام علیکم کہا, آپ خاموش بیٹھے, جی کیا کام ہے؟ میں نے کہا السلام علیکم. اب آپ کے لیے سلام کا جواب دینے, جی آپ بہت بڑے آدمی ہیں, آپ کیسے بولیں گے؟ جی وعلیکم السلام, جی وعلیکم السلام. یہ اس طرح گھمنڈ سے کہنا یہ بھی غلط ہے. السلام علیکم, میں نے دعا دی, اب آپ کا فرض ہے کہ آپ مجھے دعا دیں. میں نے یہاں بولا چھینک آئی مجھے, فرض کریں میں نے کہا الحمدللہ, آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ یرحمک اللہ. ہاں, مجھے کیا کہنا چاہیے؟ یہدیکم اللہ و یصلح بال. مسلمان جب مسلمان سے ملتا ہے تو دعا دیتا ہے, دعا لیتا ہے, دعا پڑھتا ہے. کیا عرض کیا میں نے؟ دعا دیتا ہے, دعا لیتا ہے, دعا پڑھتا ہے. یہ زندگی کا رنگ ہے, ٹھیک ہے. میں باتھ روم میں جا رہا ہوں دعا پڑھ کے, یار باتھ روم سے نکل رہا ہوں دعا پڑھ کے. میں کھانا کھا رہا ہوں ہاتھ دھو کے, میں کھانا کھا رہا ہوں بسم اللہ پڑھ کے. میں کھانا کھا رہا ہوں, یہ نہیں کہ یار میرے لیول کا نہیں ہے بھائی ہٹ جا تو ادھر کھا, نہیں, ساتھ بٹھا کے کھا رہا ہوں. بڑے چھوٹے کا فرق جیسے مسجد میں ختم ہو جاتا ہے اسی طرح کھانے کے دسترخوان پہ بھی ختم ہو جاتا ہے. میں پانی پی رہا ہوں, پانی پی رہا ہے ایسا نہیں کہ جیسے ایک حیوان پی رہا ہے. میں پانی پی رہا ہوں بسم اللہ پڑھ کے 3 سانسوں میں, اور آخر میں الحمدللہ کہہ کے. میں کپڑے پہن رہا ہوں. حدود جو زندگی کے حدود ہیں, میں ان حدود کی پابندی کر رہا ہوں. اجتماعی زندگی میں بھی, انفرادی زندگی. دور سے دیکھنے والا ایک شخص مجھے دیکھ رہا ہو کہ یہ دیکھ رہا ہو کہ بندہ مسلمان ہے. اہمیت اس کی نہیں ہے کہ یہ میری جو شناخت اس وقت بنی ہے یہ فرض ہے, سنت ہے, مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ ہے شناخت کا. مثال کے طور سے کوئی جانور ذبح کرتا ہوں, ایک غیر مسلم بھی کر رہا ہے, ایک فرق ہے. ہاں, میں ذبح کرتا ہوں, میں پڑھتا ہوں بسم اللہ. میں ایک خاص جگہ پہ چھری چلاتا ہوں, ویسے ہی چھری نہیں چلاتا. ہاں, تو یہ ہر عمل میں ایک ہے کہ میں اپنی قومیت کو فالو کروں, ایک ہے میں پارلیمنٹ نے جو قوانین بنائے میں ان کو فالو کروں, چاہے قرآن کے مطابق ہیں یا قرآن کے خلاف. ایک ہے میرے دل میں جو آئے, میرا جسم میری مرضی, میرا پیسہ میری مرضی, ایک اس کو دیکھ کے میرے دل میں جو آئے میں حیوان بن کے وہ کرتا رہوں. ٹھیک ہے, ہر جگہ اللہ نظر آئے. اللہ نظر آئے کیا مطلب ہے؟ ہر جگہ دین کی پابندی ہو. یہ ہے میں دینی رنگ کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوں, میں دینی رنگ کے ساتھ پانی پی رہا ہوں, میں دینی رنگ کے ساتھ شادی کر رہا ہوں, میں دینی رنگ کے ساتھ مسلمانوں سے مل رہا ہوں, میں دینی رنگ کے ساتھ عدالت میں بیٹھا ہوا ہوں, میں دینی رنگ کے ساتھ بازار میں
ایک تاجر بن کے میں وہاں رہ رہا ہوں، جی ہاں۔ میں میں دینی رنگ کے ساتھ باپ کا کردار، دینی رنگ کے ساتھ بیٹے کا کردار، دینی رنگ کے ساتھ پڑوسی کا کردار، دینی رنگ کے ساتھ سیاستدان کا کردار، دینی رنگ کے ساتھ وزیر، حکمران، چیف آف آرمی اسٹاف، چیف جسٹس وغیرہ کے جو کردار ہے یہ میں کر رہا ہوں۔ کیوں کروں؟ دین دنیا تو دکھا رہی ہے کہ بھائی دین کی پابندی سے انسان کا سٹیٹس گر جاتا ہے۔ استکبروا فی الارض، شیطان وسوسے کے ذریعے زین لہم سوء اعمالہم، وہ برے اعمال کو خوشنما بناتا ہے، پردے کے مقابلے میں بے پردگی کو خوشنما بنا کے پیش کرتا ہے، بے دینی کی زندگی کو دینداری کے مقابلے میں خوشنما بنا کے پیش کرتا ہے۔ جی مجھے کیا سوچنا چاہیے؟ میرے لیے منبع سرچشمہ ہے قرآن۔ ٹھیک، قرآن مجھے حکم دے رہا ہے خدا کے رنگ کو اختیار کر۔ کیوں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اللہ خدا کے رنگ سے کس کا رنگ بہتر ہو سکتا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو میں دینی رنگ اگر دینی رنگ کے ساتھ میں اپنی زندگی گزاروں گا تو میرا ہر عمل عبادت بنے گا۔ ٹھیک، میرا کھانا عبادت بنا، میرا پینا عبادت بنا، میری شادی عبادت بنی، میرا دکان پہ بیٹھنا عبادت بنا، میرا محلے میں رہنا عبادت بنا، میرا ہر عمل عبادت بنا۔ یہ ہمیں کون بتا رہا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہمیں کون بتا رہا ہے؟ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ یہ فرما رہا یہ ہے فرما رہا ہے۔ اور اللہ کا رنگ کیسے اختیار کیا جاتا ہے۔ اب طریقہ کار وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ وہ سفر، ہم یہ کیسے کریں وہ سفر کہ ہم اللہ کا رنگ حاصل کر لیں؟ ایک تو اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسری بات اللہ تعالیٰ کا استحضار، کہ مجھے یہ محسوس ہو کہ میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حضوری میں ہوں۔ اسی کا جواب آگے، اسی کا جواب صبغت اللہ، اللہ کے رنگ کو اختیار کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رنگ جیسا کوئی رنگ اچھا رنگ کوئی ہو ہے ہی نہیں نہیں نا۔ سکتا۔ اچھا آگے فرمائیں، جواب دیں اللہ کا رنگ کیا ہے؟ نحن لہ عابدون۔ عابدون کا ترجمہ ہمارا المیہ انیس صاحب یہ ہے کہ ہم اعبدو، ٹھیک ہے، عابد تو اس کا ترجمہ ہم کہتے ہیں خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ خدا کی عبادت نہیں، عبادت کا مطلب ہے کہ آپ خاص اعمال مسجد والے کر رہے ہیں۔ نحن لہ عابدون، اللہ کی غلامی کر رہے ہیں، ٹھیک، ہم اسی کی غلامی کر رہے ہیں۔ ٹھیک، ٹھیک ہے، اب جب میں نے بنیاد ہے کہ میں عابد کس کا ہوں، میں غلام ہوں۔ ایک غلام کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آقا کا غلام ہوں، ملازم نہیں ہوں۔ میں کون ہوں؟ میں غلام ہوں۔ کیا غلام اگر میرا آقا، یا چھوڑ دیں آقا تو بڑے لیول کی چیز ہے، میں ملازم کی بات کروں، آپ ایک فیکٹری آنر ہیں یا آپ گھر پہ ہیں، آپ کا ڈرائیور آپ کے حکم کے سامنے اپنی عقل چلائے، وہ ڈرائیور آپ کے ساتھ چل سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا ڈرائیور اپنی خواہش اور عدم خواہش کی بنیاد پہ آپ کی اطاعت کرتا ہے، آپ کا ڈرائیور بن کے چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا۔ آپ اگر ہمارا ملازم اپنی عقل چلاتا ہے، اپنی خواہش چلاتا ہے، وہ پسند ناپسند دیکھتا ہے اور اس کی بنیاد پہ اور وقت دیکھتا ہے، ٹائم ہے 10 گھنٹے کا اور وہ کبھی 2 گھنٹے ڈیوٹی دے دیتا ہے، کبھی 1 گھنٹے ڈیوٹی دے دیتا ہے، بھاگ جاتا ہے، یہ ملازم نہیں ہوا۔ ہاں، یہ ملازم نہیں ہوا، آپ اس کو برداشت نہیں کرے۔ اور ایک ہوتا ہے یہ تو ملازم ہے، ملازم خاص عمل کا خاص وقت کے لیے، خاص عمل خاص وقت خاص جگہ کا پابند ہوتا ہے۔ ٹھیک، ایک فیکٹری ملازم ہے، وہ آپ کے گھر کا ملازم نہیں ہو سکتا۔ فیکٹری ملازم ہے، بھائی میں ملازم کہاں کا ہوں؟ فیکٹری کا ہوں، میں آپ کے گھر کا کام نہیں کروں گا، میں آپ کا ڈرائیور ہوں، ڈرائیونگ کروں گا، میں آپ کے دوسرے کام وام نہیں کروں گا، میں مکینک کا کام نہیں کروں گا، میں جو ہے نا الیکٹریشین کا کام نہیں کروں گا، میں اسی خاص کام کا ہے، خاص جگہ پہ ہے اور خاص وقت کے لیے۔ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی جیسے ختم ہوگی وہ کہے گا سر اگر آپ نے 2 گھنٹے بڑھانے ہیں تو میرے کو پیسے اضافی دیں، یہ بولے گا نا۔ ٹھیک، اور ایک ہوتا ہے غلام، یہ سب ایک ہوتا ہے غلام۔ غلام ہوتا ہے 24 گھنٹے کا، اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ یار 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے، آپ پورے میرے 24 گھنٹے کے غلام ہو۔ نمبر 1، آپ نے وقت نہیں دیکھنا، پورا وقت آپ کا میرے لیے۔ دوسرے نمبر پہ آپ میرے غلام ہو، اپنی عقل کے نہیں ہو، آپ نے میری مرضی میرے آرڈر کو دیکھنا ہے، اپنی عقل کو نہیں، لوجک کو نہیں دیکھنا کہ میری عقل کیا کہ لوجیکل ہے کہ ان لوجیکل ہے، یہ نہیں دیکھنا آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ وقت آپ کو اجازت دے رہا ہے، آپ کا نفس خواہش اجازت دے رہی ہے، یعنی آپ نے یہ نہیں دیکھنا، آپ نے صبح شام نہیں دیکھنا، آقا نے بول دیا کرنا ہے، یہی غلامی ہے۔ ہم سب سے پہلے کہ ہم اللہ کے ملازم ہیں، نحن لہ عابدون، ہم اسی کی ملازمت کرتے ہیں، یہ ترجمہ ہے، یا اس کا ترجمہ ہے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اسی کے غلام ہیں، اسی کی غلامی کرتے ہیں۔
تو ترجمہ کیا ہے حضرت صاحب؟ ہم غلام اسی کی غلامی کرتے گھنٹے ہیں. کے قرآن غلام کہتا ہے ہیں. کہ قرآن کہتا ہے جی ہاں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. کیسی پیاری آیت ہے حضرت صاحب. جی ہاں اے تمام کے تمام انسانوں اتقو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو. کیوں؟ دو دلیلیں قرآن دے رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے تمہیں بنایا ہے. اس لیے کہ میں نے تمہیں بنایا ہے. اور ہمیشہ بندہ کس کی مرضی سے پروڈکٹ کو استعمال کرتا ہے؟ بنانے والا. تمہیں میں نے بنایا. اب یہ سامنے کیمرہ ہے، اس کیمرے کے چلانے کے لیے جو کمپنی نے جو کیٹالوگ ہمیں دیا ہے اسی کی پابندی کے ساتھ ہم چلا رہے ہیں نا. ہاں اے سی چل رہا ہے، ہاں ہم انسٹرکشن کی روشنی میں ہم اے سی کو چلا رہے ہیں. چھوٹی سی بڑی چیز. اللہ نے یہ جسم دیا حضرت، اللہ نے یہ عقل دی ہے، اللہ نے یہ، ہم اس کو چلائے اپنے من پسندانہ طریقے سے، اپنے من پسندانہ رنگ کے ساتھ یا خدائی رنگ کے ساتھ. یہ ہم نے دیکھنا ہے. ٹھیک. جب بنانے والا وہی ہے اور پھر پالنے والا کون ہے؟ اللہ. میری سب سے بڑی ضرورت ہے، مثال کے طور پر سب سے بڑی ضرورت ہے پانی. آج اللہ پاک سمندر سے یہ جو بادل اٹھ رہے ہیں اس میں تو سائنس ٹیکنالوجی کا کوئی دخل نہیں ہے نا. یہ تو پکی بات ہے نا. جو بادل سمندر پہ بن رہے ہیں سائنس ٹیکنالوجی کا تو کوئی تعلق نہیں نا اس سے. بادل خود بن رہے ہیں، خود وہاں سے اٹھ رہے ہیں اور اندر وہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن اس کے لیے لفظ استعمال کرتا ہے معصرات. اندر سے یہ کھارا پانی اندر سے کیا ہو جاتا ہے؟ میٹھا ہو جاتا ہے. پھر وہاں برستے جا اللہ چاہتا ہے اور سٹاک بھی ہوتا ہے پہاڑوں پہ برف کی صورت میں. میری سب سے بڑی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ وہ پانی زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے پائپ لائن بچھائی ہوئی نہروں کی صورت میں، کاریز کی صورت میں. اللہ تعالیٰ نے میری پانی کی ضرورت کو پورا کیا. آج اللہ میرا پانی بند کر دیتا میں کہاں جاؤں گا؟ آج یہ جو ہوا ہے میری سب سے بڑی ضرورت ہے. آج یہ ہوا جو ہے یہ طوفان بن جائے. امریکہ کچھ کر سکتا ہے، آپ کے سائنسدان کچھ کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر. ہم اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے حضرت. اللہ کے سامنے ہم کچھ نہیں ہیں. ہم اللہ کے معمولی حقیر غلام ہیں. میرا تحفظ کس میں ہے؟ قرآن کریم ایک لفظ استعمال کرتا ہے نا وَاعْتَصِمُوا، کہ اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑو. اس کے لیے حالانکہ مضبوطی سے پکڑنے کے لیے عربی میں لفظ تمسک آتا ہے، اخذ آتا ہے. قرآن اخذ کا لفظ استعمال نہیں کرتا، تمسک کا لفظ استعمال نہیں کرتا. قرآن ہمیشہ بار بار کہ زندگی پہ دین پہ عمل کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو لازمی پکڑو. اس کے لیے قرآن استعمال کرتا ہے وَاعْتَصِمُوا. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ. اعتصام کے معنی کیا ہے؟ محفوظ. میں محفوظ. بے دینی رنگ کے ساتھ میں محفوظ نہیں ہو سکتا. میں نفسانی رنگ کے ساتھ میں محفوظ نہیں ہو سکتا. میں مادی رنگ کے ساتھ میں محفوظ نہیں ہو سکتا. میں اگر تحفظ چاہیے نا، تحفظ کہ میں محفوظ ہوں، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے دین. اور دین کا مطلب یہ نہیں ہے انفرادی عمل. دین کا مطلب ہے انفرادی اور اجتماعی. سبحان اللہ. ہر شعبے میں اور ہر فرد میں. جب دین غالب ہوتا ہے، جب دین غالب ہوتا ہے تو پھر ظلم نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. نہ سبحان انصافی نہیں ہو اللہ. سکتی، اور اللہ تعالیٰ بدامنی فرما نہیں ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. ایسا نہیں کہ بنی اسرائیل کی طرح کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کچھ حصوں کو مانو کتاب کے، کچھ کو نہیں مانو. یہ رویہ بنی اسرائیل کا تو ہو سکتا ہے لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں ہو سکتا. جو گفتگو آپ نے فرمائی اسی کو ذرا جوڑ دیتے ہیں. یہ ایک بات آپ سے سمجھتے ہیں مفتی صاحب کہ کیا ہی اچھا ہو، یا کیا ہی اچھا ہو، یا کیا ایسا ممکن ہے کہ میری اور آپ کی چاہت اور اللہ کی چاہت ایک ہو جائے؟ بالکل. تو اس کا حل یہ نہیں جو آپ نے پورا ہمیں تعلیم کیا اور ہمیں پورا درس دیا، بہترین باتیں آپ نے بیان فرمائیں. تو میں اپنی چاہت اسی لیے اس کی ایک تفسیر کی گئی ہے فطرت اللہ. جی انسانی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں بڑا زبردست سوال ہے. دیکھیں کہ ایک فطرت ہے نا، انسانی فطرت، ایک جناتی فطرت ہے اور ایک کیا ہے؟ انسانی فطرت. اللہ تعالیٰ نے جناتی فطرت میں شر کو غالب رکھا ہے. ایک جن اپنی ذات میں ایک جن پہ اپنی ذات میں شر غالب ہے، اور ایک انسان اپنی ذات میں وہ اچھا ہے، خیر پسند ہے. اپنی ذات میں ایک انسان شر پسند نہیں.
تو اپنی ذات میں جن شر پسند، انسان خیر پسند. ایک انسان چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، غیر مسلم ہے، اس نے کبھی اسلام کے بارے میں، مذہب کے بارے میں کبھی نہیں سنا، اس کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جھوٹ اچھی چیز ہے؟ ہاں نہیں، کبھی نہیں، کبھی نہیں کہہ سکتا. انسان ہے، کیوں کہے انسان؟ وہ کبھی یہ بول سکتا ہے کہ یار کسی انسان کا خون کرنا، کسی کو دھوکہ دینا، کوئی یہ کرنا یہ اچھا؟ اب اس سے دلیل لو کہ یہ تمہاری دلیل کیا ہے، کہ بھائی دلیل کی کیا بات ہے، کھلی بات ہے یار، سچ اچھی چیز ہے، جھوٹ بری چیز. کسی بھی انسان سے کہو نا کہ اکثر لوگ اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یار ایک بات بتاؤ، تمہارے دماغ میں، تمہاری عقل میں جو اچھائیاں ہیں وہ بتا دو. تو جو اچھائی مجھ سے میری فطرت مطالبہ، جن اچھائیوں کا مطالبہ مجھ سے میری فطرت، میرا ضمیر کرتا ہے، اسی کا حکم، اسی کی تربیت مجھے میرا دین دیتا ہے. میرا ضمیر جن باتوں کو برا سمجھتا ہے اسی کی تربیت مجھے میرا دین دیتا ہے. اسی لیے انیق صاحب خیر اور شر کے لیے قرآن کریم بہت سے نام استعمال کرتا ہے. ایک نام نہیں ہے انیق صاحب، بہت سے نام ہیں. ان ناموں میں سے ایک نام واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی. تمہارے جو اعمال ہیں، تمہاری جو کوششیں ہیں مختلف ہیں. بے دین لوگ بھی، ایک بے دینی کی زندگی بھی ہے، ایک دینداری کی زندگی بھی. ایک بے دینی کی تحریک بھی ہے، ایک دینداری کی تحریک بھی ہے. ان سعیکم فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ہم اس کے لیے یسرا کو آسان کر دیں گے، یسرا کے لیے ہم اس کو آسان کر دیں. اب یہ یسرا یہ افعل التفضیل کا صیغہ ہے. یسرا کے معنی کیا ہے؟ بہت آسان. آسان نہیں، کیا؟ بہت آسان. اور آگے ہے فَسَنُيَسِّرُ لِلْعُسْرَى. اللہ تعالیٰ نے برائی کے لیے لفظ کیا استعمال کیا؟ عسرا کے معنی کیا ہے؟ بہت مشکل. تو بھائی دین جسے کہتے ہیں نا، اللہ کی چاہت، پیغمبر کی چاہت، میری چاہت ایک ہی ہو جائے، میری چاہت ایک ہی ہو جائے. اب مجھے بتائیں آپ، خدا کی چاہت ہے کہ میری بیٹی، میری بیوی، میری گھر کی خواتین جب گھر سے خاص طور سے نکلیں تو پورا پردہ کر کے نکلیں، پردہ کر کے نکلیں. یہ آپ کی فطرت کی آواز ہے کہ نہیں؟ جی ہاں بالکل. ٹھیک ہے، مثال در خدا کی چاہت کیا ہے؟ خدا کی چاہت بھی یہی ہے. آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کے بچے کبھی جھوٹ نہ بولیں، ہمیشہ سچ بولیں. آپ چاہتے ہو کہ آپ کے بچے خود کھانے سے زیادہ دوسروں کو کھلانے کی فکر کریں. فکر ہے نا آپ کو؟ یہ چند مثالیں. ہاں، یہ آپ کی فطرت کی آواز ہے، آپ کی فطرت کی آواز ہے، اسی کی تربیت. لیکن کیا ہوتا ہے حدیث پاک میں کہ بچہ پیدا تو اسی فطرت پہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں ماحول بگاڑ دیتا ہے. ماحول جو شرپسند عناصر ہیں وہ ماحول ایسا بنا دیتا ہے کہ اس ماحول میں برائی فیشن بن جاتی ہے اور اچھائی حقیر بن جاتی ہے. اب اس فیشن، اصل جو رکاوٹ ہے دین پر عمل مسلمان کرنا ضروری ہے، وہ ماحول مسلمان ہو جائے. اصل جو رکاوٹ ہے، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اصل جو رکاوٹ دین کے راستے میں ہے، دینداری کے راستے میں ہے، انیق صاحب یاد رکھیں، وہ عقل نہیں ہے، عقل نہیں ہے، وہ علم نہیں ہے. اصل جو رکاوٹ ہے وہ کیا ہے؟ ماحول ہے. ماحول اگر بے دینی کا ہے تو بے دین بننا آسان. ماحول اگر دینداری کا ہے تو وہاں بے دینی مشکل ہے. جہاں پہ فل پردہ ہے وہاں بے پردگی ہو سکتی ہے، جہاں فل بے پردگی ہے وہاں پردہ ہو سکتا ہے. ہاں کیوں؟ ماحول عمل کو آسان بنا دیتا ہے، ماحول مشکل بنا دیتا ہے. اس لیے لوگ کہتے ہیں جی دین بڑا سخت ہے. ارے بھائی دین سخت نہیں ہے، ماحول خراب ہے، ماحول ہم نے خراب کیا. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اب طریقہ کیا ہے؟ ہم اگر یہ کہیں کہ اللہ کا رنگ مجھ پہ، میرے بچوں پہ، ان پہ چڑھے، وہ جی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. جی میں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کروں؟ ارے بھائی پہلے بھی ہم نے بتایا، ابھی بھی سب سے آسان ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کا جو گھر ہے، محلے پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے، مارکیٹ پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے، بچے آپ کے اسکول کالج یونیورسٹی جا رہے ہیں وہاں آپ کا کنٹرول نہیں. ایک جگہ پہ تو آپ کا کنٹرول ہے، وہ آپ کا گھر ہے. آپ اپنے گھر میں شر کو غالب کیے ہوئے ہیں یا خیر کو غالب کیے ہوئے ہیں؟ بے دینی کو غالب کیے ہوئے ہیں یا دینداری کو غالب کیے ہوئے ہیں؟ 24 گھنٹے آپ کے گھر میں ٹی وی چل رہا ہے، بے حیائی کی ساری چیز دعوت چل رہی ہے. آپ مجھے یہ بتاؤ، آپ کے گھر میں 24 گھنٹے میں دین کی دعوت اور دینی سرگرمی کتنے گھنٹے چل رہی ہے؟ رمضان میں سے 2 کام ہوتے ہیں، دو ایک افطار اور ایک سحری، پورا نقشہ بدل جاتا ہے گھر کا.
چھوٹا بچہ، سب سے مشکل کام نماز نہیں ہے، سب سے مشکل کام ہے روزہ رکھنا. لیکن یہ 7-8 سال کے بچے کیا کرتے ہیں؟ ہم نے روزہ رکھنا ہے. چھوٹا میرا بیٹا ہے، زبردستی توڑایا، اس کے باوجود 8-10 روزے ماشاءاللہ ہر رمضان میں رکھتا ہے. کیوں؟ ماحول ہے. ماحول آدمی کے لیے مشکل کو آسان اور آسان کو مشکل بنا دیتا ہے. آج میری درخواست ہے حضرت، اللہ مجھے حکم دے رہا ہے اللہ کے رنگ کو اختیار کرو. پھر یہ کہ میں مسلمان ہوں، میرا اللہ مجھے کہہ رہا ہے کہ دینداری کا رنگ، بے دینی کا رنگ سب سے حسین نہیں ہے، دینداری کا رنگ سب سے حسین ہے. لہذا جب دینداری کا رنگ سب سے زیادہ حسین ہے تو یہ حسین نظر آئے. یہ نظر کیسے آئے؟ نظر بھی آئے، اس کے لیے ذہن سازی کی ضرورت ہے، عمل سازی کی ضرورت ہے. ذہن سازی اور عمل سازی کے لیے آرگومنٹ نہیں ہے، اس کے لیے ماحول ہے. میں اپنے گھر کے ماحول کو کیسے بناؤں؟ میں اپنے گھر میں جیسے ایک ٹی وی لانچ ہے، میں ٹی وی لانچ کو میں مصلی لانچ کیوں نہیں کہہ رہا، پریئر لانچ کیوں نہیں کہہ رہا؟ میں ایک حصے کو مخصوص کر دوں. ایک حصہ مخصوص ہے، اس میں مصلی بچھا ہوا ہے، اس میں وہاں پہ ایک چھوٹا سا شیلف ہے، اس میں کتابیں بھی ہیں، قرآن بھی ہے، اس میں جو ہے وہ بھی ہیں، تسبیحات بھی ہیں. اور وہاں پہ جو ہے وہ جب بھی امی جاتی ہیں وہیں نماز پڑھتی ہے، ابا جی جاتے ہیں وہیں نماز پڑھتے ہیں. سبحان ہر اللہ. اب یہ چھوٹا بچہ 6 مہینے کا، 1 سال کا، وہ بھی کاپی کرے گا، وہ بھی کاپی کرے گا. یہاں بھی کاپی ہو رہی ہے، ٹی وی پہ جو ڈانس آ رہا ہے اس کی بھی کاپی ہو رہی تو ہے. دین شر اور خیر کا مقابلہ، جی. شر اور خیر کا جب مقابلہ ہوتا ہے، جی ہاں، روشنی اور اندھیرے کا جب مقابلہ ہوتا ہے، غلبہ کس کو ہوتا ہے حضرت صاحب؟ یقیناً روشنی کو ہوتا اب ہے، روشنی کو مستقل حق تو کو کریں. ہوتا ہے. حق ہمیشہ غالب جاء آ کر الحق رہتا ہے. وَزَهَقَ وزهق الْبَاطِلُ ان الباطل كَانَ کان زَهُوقًا. اچھا مفتی صاحب کے وقت مکمل ہو رہا ہے ہمارے پروگرام کا. اس میں 2-3 پوائنٹس میں چاہتا ہوں اس کو آپ کنکلوڈ فرما دیجئے. یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ بات کہہ رہا ہے کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ یہ مخاطبت کن سے ہو رہی ہے؟ ایک تو یہ فرما دیجئے وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے. ہم اپنی بندگی کو خالص کر چکے. یہ بندگی خالص کیسے ہوتی ہے؟ ارشاد. اہل کتاب کو دعوت دینے کا ایک اخلاقی اصول قرآن بیان کرتا ہے. جی. اہل کتاب کو اسلام کی دعوت کیسے دینی ہے، اس کا ایک زبردست اخلاقی اصول قرآن یہاں بیان کر رہا ہے. ہم ہمیشہ جب بھی مناظرہ کرتے ہیں ہم مشترکات سے شروع نہیں کرتے، اختلافات سے شروع کرتے ہیں. مثبت ذہن کے ساتھ شروع نہیں کرتے، اپنا بنا کے شروع نہیں کرتے، دشمن بنا کے شروع کرتے. مشترکات سے جب بات شروع ہوگی کہ آپ اس مذہب پہ ہو، میں اس مذہب پہ ہوں، سب سے پہلے بتاؤ میرے اور آپ کے درمیان مشترک کیا کیا چیزیں ہیں؟ ہاں، میرے اور آپ کے درمیان مشترک کیا کیا چیزیں ہیں؟ آپ کے درمیان آپ یہ کرتے ہو، ہم یہ کرتے ہیں. آپ یہ عقائد میں، یہ عقائد والی باتیں چل رہی ہیں. ہم عقائد میں اس وقت ایک ہیں. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو سرے سے خدا کو ہی نہیں مانتے. آپ تو مانتے ہو نا. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو فرشتوں کو نہیں مانتے. آپ تو مانتے ہو جی. کچھ ایسے لوگ ہیں جو جنت جہنم کو نہیں مانتے، ایمان آخرت کو مانتے ہی نہیں. آپ تو مانتے ہو نا جی. مانتے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کے سارے انبیاء کو نہیں مانتے جی. نہیں مانتے. ہم تو مانتے ہیں نا. کچھ ایسے لوگ ہیں جو ساری آسمانی کتابوں کو نہیں مانتے. ہم تو مانتے ہیں نا. اب یہ کیا ہوا؟ میں نے قریب کر دیا کہ یار یہ ایک بڑی حد تک تو میرا ہے. آپ نے ذہن صاف کر دیا. اب آ جائیے اختلاف کس میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس سے پہلے کہ وہ بات جو آپ نے فرمائی، سبحان اللہ، کیا اچھی بات کہ مشترکات وہ ڈھونڈے جائیں. تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا تجادلوا اہل الکتاب ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن. اہل کتاب سے جب تم آرگومنٹ کرو باللتی احسن تو بہترین اخلاق کے ساتھ کرو. ٹھیک ہے، اہل کتاب کے ساتھ. اسی طرح ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. یہ اخلاقیات دین. اب مجھے بتائیں جب قرآن ہمیں دین کی اہل کتاب کو یعنی دوسرے مذاہب پہ چلنے والوں کو دعوت دیتے وقت قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ مثبت ذہن، ٹھیک ہے، ناصحانہ سوچ اور مشترکات پہ گفتگو. جب یہ دعوت کی شروعات اس سے ہوں
تو میرے جو اپنے اہل مذہب، میرے جو اپنے مسلمان بھائی ہیں جن سے اختلاف مجھے مسلک کا ہے، وہاں مجھے ان سے ملتے وقت میرے دماغ پہ اختلاف غالب ہونا چاہیے یا جو مشترکات ہیں وہ غالب ہونے چاہیے۔ آج اگر آپس میں انتشار کی فضا ہے، انتشار کی فضا ہے، یہ فضا اس لیے کہ آج ہمارے ذہنوں پہ اختلافات غالب ہیں، اختلافات کو ہم نے اصل بنایا۔ حالانکہ اختلافات کو دیکھیں، غیر مسلموں کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، غیر مسلموں کے ساتھ بھی اختلافات اگر دیکھیں تو اختلافات اگر ہیں تو اس سے زیادہ مشترکات ہیں۔ اور اپنے مسلمان بھائی میں تو اصولوں میں تو ہمارا اختلاف ہی نہیں ہے، فروع میں اختلاف ہے۔ بدقسمتی سے وہ فروع جو ہیں وہ اصول سے اب ہمارے لیے زیادہ اہم ہو گئے۔ تو جب میں اصول کی بنیاد پہ اصول کو سامنے رکھوں گا تو پھر میں اس آیت کا مصداق بنوں گا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ جو رحم فیما بین ہے، کہ یہ صرف وہی ہے جو میرے مسلک پہ ہو، یا رحماء بینہم یہ آیت کا مصداق وہ ہے کہ ہر اس شخص پہ میں نے رحم کرنا ہے جو مسلمان ہے، چاہے میری زبان کا ہے یا نہیں، میرے ملک کا ہے یا نہیں، میرے رنگ کا ہے یا نہیں، میرے مسلک کا ہے یا نہیں، وہ مسلمان ہے۔ تو جب میں مسلمان سوچ کے اس پر رحم کروں گی، یہ تب ہوگا جب میری تربیت، میری ذہن سازی مشترکات پہ ہوئی ہوگی۔ مشترکات کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ کہ میں پازیٹیو مائنڈ رکھنے والا مسلمان ہوں گا، نیگیٹیو مائنڈ رکھنے والا نہیں۔ میں جہاں ہوں گا وہاں مجھ سے دنیا جڑے گی، سبحان اللہ، جڑے گی، ٹھیک ہے نا؟ وہ ہے نا ایک حدیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جس سے لوگ جڑیں، اور ولا خیر فی من لا یألف ولا یولب، اس آدمی میں کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جس سے نہ لوگ جڑیں اور نہ وہ کسی سے جڑ سکے۔ اور اسلام کی سب سے بڑی جو طاقت ہے، سب سے بڑی طاقت جو آج تک نہ کسی نظام میں وہ طاقت پیدا ہو سکی نہ کسی مذہب میں، وہ ہے لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم۔ یہ جو اپنائیت ہے نا، الفت و محبت کی فضا ہے جو سب کو ختم کر دیتا ہے، غیروں کو آپس میں بھائی بنا دیتا ہے، رشتہ دار بنا دیتا ہے۔ اپنائیت والا گھر، میں افریقہ جا رہا ہوں تو افریقہ میں بھی افریقہ والے بھی میرے ایسے ہوں جیسے میرے گھر میرے بھائی۔ میں سعودیہ جا رہا ہوں، میں امریکہ جا رہا ہوں، وہاں مجھے اپنائیت ملے، یہ تب ملے جب مجھ پہ غالب کیا ہوگا؟ اسلام ہوگا۔ اور مسلک کو صرف تابع، مسلک میری ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے، مقصد نہیں۔ جب مقصد دین ہے، جب دین ہی مقصد ہے تو دین ہی کو میں اول رکھوں اور مسلک کو میں صرف ایک ضرورت بنا کے۔ سبحان اللہ، یہ کام اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ترجیح اول اللہ نہ ہو۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ اپنے علماء کے ہم بڑے شکر گزار رہتے ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور ہمیں دین سے قریب کر دیتے ہیں۔ کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ اسلام میں قذف یعنی بہتان تراشی کی کیا حد ہے؟ درست جواب 80 کوڑے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، نماز عید میں کتنی زائد تکبیریں ہوتی ہیں؟ 4، 6 یا 8؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ وقت ہے قرآن دازی کا۔ محترم مفتی نذیر صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما رہے ہیں کہ آج کے ونر کون ہیں۔ جناب فضل نبی خان صاحب۔ فضل نبی خان صاحب، شہر کون سا ہے؟ پشاور۔ پشاور۔ فضل نبی خان صاحب پشاور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں ہر شخص کی قیمت اس کے نیک اعمال ہوتے ہیں،
ہر شخص کی قیمت اس کے نیک اعمال ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔